أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أبصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ان محتاجوں کے لیے جو قید کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، جو زمین میں تجارت اور بزنس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ناواقف شخص ان کو مالدار شمار کرتا ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں ان کو ان کی علامتوں سے، جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو کچھ تم مال میں سے خرچ کرو گے بے شک اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ صدقہ اور خیرات، ان میں کن پہلو سے بچنا ہے اور کیسا مال خرچ کرنا ہے، وہ ساری تفصیلات اوپر کی آیات میں آ گئی۔ اب کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے ایک مصرف قرآن نے یہ بھی بتایا، ان محتاجوں پر جو اللہ کی راہ میں قید کر دیے گئے، یعنی جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں علم دین حاصل کرنے کے واسطے یا دین کی دعوت دینے کے واسطے یا دشمنوں سے مقابلے کے واسطے۔ اب چونکہ وہ تجارت وغیرہ میں مشغول نہیں ہو سکتے تو ضرورت ہے کہ خرچ ان لوگوں پر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اصحاب الصفہ مدرسے میں پڑھنے والے کی جو جماعت تھی، پڑھے رہتے تھے پورے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم سیکھنے کو ملتا تھا بس اسی چبوترے کے پاس پڑے رہتے تھے۔ جو بھی آتے تھے اپنے باغات کے کھجوروں کے خوشے آ کر کے وہاں لٹکاتے تھے، اور یہ مہمان رسول جو علم دین حاصل کرتے تھے اسی سے اپنا پیٹ بھر لیتے۔ تو ایک مصرف وہ بھی ہے، وہ محتاج جو اللہ کی راہ میں قید کر دیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور اسی دینی مشغولی کی وجہ سے وہ تجارت وغیرہ نہیں کر سکتے، تو مالدار لوگوں کو چاہیے کہ ان پر خرچ کریں۔ یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں، واقعیتاً ضرورت مند ہوتے ہیں، مگر اتنے باغیرت ہوتے ہیں کہ سوال کسی کے سامنے نہیں کرتے، ہاتھ لوگوں کی طرف نہیں بڑھاتے، تو نا واقف شخص ان کو مالدار سمجھ رہا ہے کہ اس کو واقعیتاً کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ سوال سے بچ رہا ہے۔ تعریفهم بسیماهم، لیکن آپ اگر ان کی حالت پر بہت زیادہ غور کریں گے تو واقعیتاً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مستحق ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے سوالات کا اظہار کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے مستحق ہونے کے باوجود، ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنا دستے سوال کسی کے سامنے دراز نہیں کرتے۔ لا يسألون الناس إلحافا، اور اگر کبھی سوال بھی کرتے ہیں تو لپٹ نہیں جاتے کہ جب تک نہ ملے وہاں سے ہٹنا نہیں ہے، بلکہ ان کی غیرت اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وما تنفقوا من خیر، جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو ایک سائل جو سوال کرنے والا ہے اس کو بھی دینا چاہیے، اور ایک ضرورت مند ہے مگر غیرت کی بنا پر سوال نہیں کر رہا ہے تو علامت سے اس کو پہچان کر اس کو بھی دینا چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال کو رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں سروں و علانیہ چھپ کر یا کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں، نیت اچھی ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس جمع ہو گیا، کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو دے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کل قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے یہ صدقہ اور خیرات کے سارے فضائل ان آیات میں بیان کیے گئے۔ اب صدقہ اور خیرات جتنی افضل ترین چیز ہے، سود اتنے ہی خراب ترین چیز ہے، تو آگے سود اور سود خوروں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کی حالت کیا ہوگی۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ کل قیامت کے دن اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے
यतखब्बतुहु الشیطان من المس، کہ جس شخص کو جنات نے یا شیطان نے اپنے شیطانی اثر سے چھو کر کے اس کو خبتی بنا دیا ہو، بدحواس بنا دیا ہو، مخبوط بنا دیا ہو، اب وہ شخص ہے جس پر آصف کا اثر ہوتا ہے، اس کو کچھ سوچتا نہیں ہے کہ یہ سود خور کر قیامت کے دن جب اپنے میدان اپنے قبروں سے نکلیں گے تو خبتی ہوں گے۔ سود کی دو قسمیں ہیں عربی کے اندر، ایک کو کہا جاتا ہے ربا نسیہ، عربی میں سود کو ربا کہا جاتا ہے، ربا نسیہ، اور ایک ہے ربا الفضل۔ ربا نسیہ کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو پیسے قرض دے رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے 1 مہینے کے بعد مجھے واپس لوٹانا ہے لیکن اتنا بڑا، فار ایگزامپل ₹1,00,000 دیے اور کہا کہ 1 مہینے کے بعد مجھے اپنے قرض واپس کر دینا لیکن ₹1,10,000 دینا۔ اور وہ 1 مہینے کے بعد جب تقاضا کر رہا ہے کہ میرا لون مجھے واپس کرو تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے پاس گنجائش نہیں، تو اب یہ شخص کہہ رہا ہے 1 مہینے کی مزید مہلت دے رہا ہوں، مزید ₹10,000 بڑھا کر۔ اب 2 مہینے کے بعد جب میرا لون واپس کریں گے تو 1,20,000 واپس کریں گے۔ دوسرا مہینہ پورا ہوتا تھا، اس کے پاس اتنے ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، یہ تیسرے مہینے کی مہلت دیتا تھا اور 10,000 اور بڑھا دیتا تھا۔ تو کبھی کبھی اصل مال سے سود کی رقم بڑھ جاتی ہے۔ لون ₹1,00,000 دیا ہے لیکن اب سود کے ساتھ جب وہ واپس آ رہا ہے تو ₹3,00,000 ₹4,00,000، جس میں 2,00,000 یا ₹3,00,000 سود کے ہیں اور ₹1,00,000 اس کا اصل سرمایہ۔ اس لیے قرآن کریم میں 4 پارے میں کہا گیا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کو بڑا چڑھا کر کے مت کھاؤ۔ یہ بڑا چڑھا کر کھانے کی صورت ایک یہ ہے، اس کو ربا نسیہ کہا جاتا ہے، یہ تو صاف صاف قرآن کریم کی آیت سے حرام ہے، اس کو ہمارے یہاں بڑی وصول کرنا بولتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے ربا الفضل، یعنی ایک چیز جو سامنے والے کو دے رہا ہے ویسی ہی چیز سامنے والے سے وصول کر رہا، لیکن ان میں سے ایک کی چیز کم ہے اور دوسرے کی چیز زیادہ۔ اپنے کھیت کے 10 کلو گیہوں کسی کو دے رہا ہے اور اس کے پاس سے 15 کلو گیہوں وصول کر رہا ہے، تو یہ بھی سود ہے، یہ سود کی دوسری قسم ہے اور احادیث سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ سود خوروں کی حالت کیا ہوگی اس کا اجر بتا دیا، اس کی حالت صدقہ خیرات کرنے والوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، تو سود خوروں کا عذاب بھی ان کے رب کے پاس ہے۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا، بے شک خرید و فروخت اور سود دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، تجارت جیسے بزنس حلال ہے ویسے سود بھی حلال۔ بزنس میں کیا ہوتا ہے، ایک کپڑا ₹100 میں خرید کر لائے، ₹200 میں بیچ دیا تو ₹100 کا نفع ہم کو ملا، تو سود میں بھی یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی کو ₹1,00,000 دیے اور $1,10,000 وصول کیے، تو جیسے اس میں نفع ہوا نفع اس میں بھی ہوا۔ حالانکہ بالکل صحیح بات ہے، ظاہراً معلوم ہو رہی ہے کہ جیسے سود ہے ویسے ہی بزنس ہے، نفع اس میں بھی گیا نفع اس میں بھی ہے، مگر یہ سوال ایسا ہی ہے، بکری حلال ہے تو کتا بھی تو بکری جیسا سیم جانور ہے، پھر اس کو ذبح کر کے کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ وہ بھی تو ایک جانور ہے، وہ بھی تو بے زبان جانور ہے، تو بکری جیسے حلال ہے کتا بھی حلال ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب نے ایک اور مثال دی ہے کہ جیسے بیوی عورت ہے، محرم یعنی جن سے نکاح کرنا حرام ہے وہ بھی تو عورت ہے، تو جیسے بیوی حلال ہے محرم عورتیں بھی تو حلال ہونی چاہیے۔ حالانکہ کسی انسان کی اگر فطرت درست ہے تو وہ دونوں کے درمیان فرق سمجھتا ہے، فطرت درست ہے تو بکری اور کتے کے درمیان وہ فرق سمجھتا ہے، تو اگر فطرت درست ہے تو سود اور بزنس دونوں کے درمیان وہ فرق سمجھتا ہے کہ بزنس میں جو نفع ہو رہا ہے وہ مال کے مقابلے میں ہے، کہ ایک شخص نے کہیں سے کپڑا خریدا اور ایک درہم ₹100 میں خریدا، وہ 200 میں بیچ رہا ہے، تو ₹200 جو قیمت لے رہا ہے وہ کپڑے کی قیمت ہے، اور 1,00,000 اگر کسی کو لون دیا ہے
اور 1,10,000 وصول کر رہا ہے، تو یہ 10,000 کس کے بدلے میں وصول کر رہا ہے؟ کسی چیز کے بدلے میں وہ وصول نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے سود ہے۔ اس لیے زکوٰۃ اور سود کے درمیان فرق بہت بہترین کسی نے کیا ہے کہ زکوٰۃ کہتے ہیں ایسی رقم کو جو مالدار سے لی جائے اور غریبوں کو دی جائے، اور سود کہتے ہیں کہ جو غریبوں سے دیا جائے اور مالداروں کو دیا جائے۔ شریعت یہ پسند نہیں کرتی۔ شریعت نے تو سیدھا سیدھا قانون بنا دیا، اگر تم کسی کی مدد کر رہے ہو تو اس کو بزنس مت بناؤ۔ سامنے والے کو قرض چاہیے، ہم مالدار ہونے کی بنا پر اس کو قرض دیتے ہیں، تو شریعت کہہ رہی مدد بول کر کے دو، اپنا فائدہ اٹھانے کے واسطے مت دو۔ اس لیے نعمان بن ثابت الکوفی رحمۃ اللہ علیہ جس کسی کو قرض دیتے تھے اس کے گھر کے سائے سے بھی نہیں گزرتے تھے، کیونکہ میں نے اس کو